نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين. ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اجتنابا، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وأملا متقبلا. ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب حمي وغمي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاه يا فتاه يا فتاه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کلاس شروع کرنے سے پہلے لاسٹ ویک یعنی معذرت کے ساتھ میں اپنی کلاس نہیں لے سکی تھی اور مصباح کو یہ ذمہ داری دی تھی کیونکہ میری تھوڑی ذاتی مصروفیات تھیں. اور دوسری بات مجھے آپ لوگوں کو یہ بتانی تھی کہ الحمدللہ منڈے کے دن جو مصباح اعجاز یعنی میری دینی ساتھی جو کلاس آپ کے لیے کنڈکٹ کرتی ہیں بیسک تجوید کی، تو انہوں نے یعنی دیگر دوسری جو بیسک تجوید کے رولز ہوتے ہیں اس سے تو کلاس کی شروعات کی ہے، اور آپ لوگوں کے سامنے جو حروف تہجی کے بارے میں تذکرہ کیا ہے، اس کا خلاصہ کیا ہے. اس میں آپ لوگ یعنی الحمدللہ یہ جانتے ہیں کہ حروف تہجی میں 3 طرح کی تقسیم ہوتی ہے، جس میں بعض حروف یعنی ہمیشہ ترقیق یعنی باریک پڑھے جاتے ہیں، اور 7 ایسے حروف ہیں اس میں جو ہمیشہ موٹے پڑھے جائیں گے، کسی بھی صورتحال میں ان میں تبدیلی نہیں ہوگی. اور بعض 3 ایسے حروف ہیں جو کبھی موٹے اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں. تو اس کی وجہ تھی کہ الحمدللہ وہ اور میں اس چیز کا خلاصہ کیے تھے، اور لاسٹ کلاس میں نے آپ لوگوں کے سامنے یعنی جو را کی تفخیم کے بارے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا، کیونکہ یہ بہت ضروری تھا کہ کب را ہم مخفم پڑھیں گے اور کب را ہم مرقق پڑھیں گے یعنی باریک پڑھیں گے. تو آج کی کلاس میں انشاءاللہ شروعات کرنے سے پہلے ایک اور بات میں آپ لوگوں سے بتانا چاہوں گی کہ مصباح جو مخارج وغیرہ کا یعنی خلاصہ شروع کیے ہیں پچھلی کلاس سے یا کل سے، الحمدللہ آپ لوگ اس کو توجہ کے ساتھ غور کے ساتھ سننے کے ساتھ ساتھ آپ کو یعنی ان مخارج کو صحیح بھی کرنا ہے. یعنی جو بھی حروف تہجی کے حروف ہیں آپ باقاعدہ کوشش کریں گے. کسی قاری کے ذریعے سے یوٹیوب میں کئی سارے ایسے ویڈیوز اپلوڈ ہو کر رہتے ہیں جہاں پر یہ بتایا جاتا ہے آپ کو کہ کون سے لیٹر کی ادائیگی کیسے ہوتی ہے. الحمدللہ مصباح آپ کو اس کا خلاصہ کر چکی ہیں، اور مخارج وغیرہ کا سٹیپ بائی سٹیپ وہ آپ کو لیں گی، اس کا آرٹیکولیشن پوائنٹ کیا ہوگا آپ کو بتائیں گے، اور ادا کر کے بھی وہ آپ کو سکھائیں گے. لیکن صرف ٹیچر کے پاس سن لینا اور اس کو ایسے ہی ذہن میں رکھ لینا یہ نہیں، بلکہ اس کو ہم عمل میں کیسے لے کر آئیں گے اور کون سا حرف ہمیں کس طرح سے ادا کرنا ہے، یہ ہمیں سیکھنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے ایک وجہ تھی لاسٹ بیچ جو ہماری ختم ہوئی تھی اس میں نے صفات کا شروع کیا تھا الحمدللہ. لیکن اس دوران بس مجھے یہ محسوس ہوا کہ جیسے جیسے مصباح لیتی جائیں گی اس طرح سے یعنی میں آپ لوگوں کے سامنے خلاصہ کرتی جاؤں گی. اب چونکہ آپ لوگوں کے سامنے جو موٹے پڑھے جانے والے یا مخفم پڑھے جانے والے حروف کا ذکر ہو چکا ہے جو کہ 7 ہیں، الحمدللہ ہم اتنا جانتے ہیں کہ یہ 7 حروف کو ہمیں ہمیشہ موٹا پڑھنا ہے، کسی بھی صورتحال میں ہم ان کو باریک کر کے نہیں پڑھ سکتے. تو وہ تو آپ کو مصباح بتائیں گی کہ کس طرح سے پڑھنا ہے، کیسے اپنی زبان کو کیسے رکھنا ہے، پیچھے سے کیسے زبان کو اٹھانا ہے، تمام والی چیزیں. لیکن آج میں اپنی کلاس میں جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، تفخیم کے یعنی حروف کو موٹا کرنے کے بھی لیولز ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے، تو یہ لیولز ہمیں جاننا بہت ضروری ہے تاکہ یہ بھی ہمارے علم میں اضافہ کرے، اور جو بھی ہم سیکھ رہے ہیں تجوید کے رولز ان میں باقاعدگی کے ساتھ پختگی آ جائے اور ہم قرآن کو پڑھتے وقت اس کو اپلائی کرتے ہوئے پڑھیں۔ تو جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ، سب سے پہلے تو جو دو مدارس جن کے ذریعے سے اس تفخیم کے لیولز کا خلاصہ ہوتا ہے وہ ہے مدرسۃ الاہل الشام اور مدرسۃ الاہل مصر۔ ٹھیک ہے، یہ مصر کا ایک مدرسہ ہے اور اہل شام کا ایک مدرسہ ہے، جہاں پر یہ تفخیم کے لیولز کو یعنی وہ خلاصے کے طور پر کر ہیں کہ تفخیم کے کتنے لیولز ہوں گے، اور ان میں سے یعنی کوئی ایک جو مدرسے کا ہے ہمیں اس کو لے کر تلاوت کرتے وقت اپلائی کر کے پڑھنا ہے۔ تو یعنی جو تفخیم کے یہ لیولز ہیں یہ مدرسۃ الاہل الشام میں، جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دو اسکول آف تھاٹ ہیں۔ ایک جو اہل شام کا مدرسہ ہے وہاں پر کہا جاتا ہے اور وہ اس رول کو فالو کرتے ہیں کہ تفخیم کے 5 لیولز ہیں۔ وہی اگر آپ دیکھیں مدرسۃ الاہل مصر میں وہ تفخیم کے 3 لیولز کو فالو کرتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے آپ کے اور میرے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ تجوید تو سب کے لیے ایک ہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اور مجھے سکھایا ہے، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم یعنی یہ 2 طریقے کے ہیں؟ بس اتنا سمجھ لیجئے کہ طریقہ کار 2 نہیں ہے بلکہ صرف لیولز 5 اور 3 بتائے گئے ہیں، لیکن مکمل طور پر اگر آپ اس کو اسٹڈی کریں گے تو یہ سب ایک ہی ہے۔ تو آپ کو اور مجھے چاہیے کہ کوئی ایک لیول یعنی مدرسے کا جو بھی تفخیم کے لیولز بتائے گئے ہیں اس میں سے ایک کو فالو کریں۔ ٹھیک ہے، اگر ایک بھی فالو کریں گے آپ دونوں میں سے تو وہ سیم ہوگا، دونوں کا وہی معاملہ ہے، بس تھوڑا سا ڈفرینسیشن انہوں نے اور انہوں نے کیا ہوا ہے، جو انشاءاللہ میں آج کی کلاس میں جب خلاصہ کروں گی تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے تو 2 ہیں تفخیم کے لیولز، 2 ٹائپس کے ہیں، دونوں صحیح ہیں اور دونوں میں سے ایک کو ہمیں فالو کر کے چلنا ہے قرآن کی تلاوت کرتے وقت۔ تو ایک اسکول میں بتایا جاتا ہے، اسکول آف تھاٹ یا مدرسے میں بتایا جاتا ہے کہ 5 لیولز ہیں، اور ایک اسکول آف تھاٹ اور مدرسے میں بتایا یعنی اسکول آف تھاٹ یا مدرسے میں بتایا جاتا ہے کہ 3 لیولز ہیں۔ اب آگے پڑھتے ہیں ہم الحمدللہ۔ تو سب سے پہلے جو مدرسۃ الاہل مصر کا خلاصہ ہے میں یہ آپ کے سامنے رکھوں گی۔ ان کے مدرسے کے مطابق تفخیم کے یعنی حروف کو موٹا کر کے پڑھنے کے 3 لیولز ہیں، جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلا جو ہے تفخیم لیٹر دیٹ ہیز اے فتحہ، یعنی جو بھی موٹا حرف یعنی حروف تہجی کے جو 7 ہیں، خوف، خا، صاد، ٹھیک ہے، خصہ، ضغطن، خز، ٹھیک ہے، یہ 7 ہیں جو ایک مجموعے کے طور پر آپ کو اور مجھے سکھا دیا گیا ہے کہ یہ 7 حروف ہیں جو موٹے پڑھے جائیں گے۔ کون سے ہیں؟ خا ہے، صاد ہے، ضاد ہے، طا ہے، ظا ہے، غین ہے، قاف ہے۔ ٹھیک ہے، یہ 7 حروف ہیں جو ہمیشہ موٹے پڑھے جائیں گے۔ اب اگر ان 7 حروف میں سے کوئی ایک حرف آپ کو آئے تلاوت کے دوران، کئی بار، کئی مرتبہ، ہزاروں مرتبہ شاید آئے، تو اگر آپ کو ان 7 حروف میں سے کوئی ایک موٹا حرف آئے تلاوت کے دوران اور اس پر اگر آپ دیکھو گے کہ زبر ہے تو وہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے؟ اچھے سے اس کو، یہ موٹے حرف کو اچھے سے موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ یہ تفخیم کا پہلا لیول ہے، جیسا کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر، بھلے ہی آپ یعنی خا کا اگزامپل یہاں پہ دیا گیا ہے،
خا کے ساتھ اگر الف جڑا ہوا ہے یعنی الف مدہ ہو رہا ہے، لیکن خا پر آپ دیکھیں کہ زبر ہے نا، الف سے پہلے زبر آئے تو اس کو الف مدہ کہا جاتا ہے. خیر اس کے ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گی کیونکہ آپ کے لیے بہت ارلی ہوگا شاید. تو کسی بھی صورتحال میں اگر موٹے حرف کے ساتھ الف جڑ کر آئے یا الف کے بغیر صرف موٹا حرف آئے، دونوں ایگزامپلس کو آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. دونوں صورتحال میں یہاں پر کہا گیا ہے کہ اگر خا کے ساتھ الف جڑ یعنی موٹے حرف کے ساتھ الف جڑ کر آئے اور زبر ہو موٹے حرف پر، یا پھر اگر موٹا حرف ہے اور اس پر زبر ہے بغیر الف کے، تو دونوں صورتوں میں آپ کو یہ سب سے ہائیسٹ لیول آف تفخیم ہوگا، یعنی سب سے زیادہ اس کو باقاعدہ صحیح طریقے سے ادا کرتے ہوئے آپ کو موٹا کرنا پڑے گا، موٹا کر کے پڑھنا پڑے گا. ایگزامپل جو یہاں پہ دیا گیا ہے، خائفین، خا خا یوزلی ہم کیا کرتے تھے، اکثر ہماری عادت کیا تھی، ایک تو ہم اس خا کو اپنے مخرج سے ادا نہیں کرتے، زیادہ تر لوگوں میں خا اور قاف دونوں میں کنفیوژن ہوتی ہے، اور ادائیگی کے وقت کیونکہ ان کا مخرج قریب ہے ایک دوسرے کے ساتھ تو بہت ساری گڑبڑیں ہوتی ہیں جو کہ ہمیں انڈرسٹینڈ کر کے صحیح طریقے سے اس کو ادا کرنا ہے. اور دوسری چیز کیا ہے، جب ہم پڑھتے تھے تو ہم کیا کرتے تھے، اس کو خا قا خا قا جیسے چاہے پڑھ دیتے تھے، ایسے نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کو مکمل طور پر موٹا کر کے ادا کریں گے. خائفین یا خزائن، خزائن اس طرح سے اس کو ادا کرنا ہے. تو یہ تفخیم کے لیول میں سب سے پہلے ہے کہ اگر کوئی موٹا حرف پر زبر آئے، عربک میں زبر کو فتحہ کہا جاتا ہے، تو فتحہ آئے یا زبر آئے کسی موٹے حرف پر تو ہم اس کو اچھے سے موٹا کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا آپ کا پہلا لیول. دوسرا جو لیول ہے اہل مصر کے مطابق، تفخیم لیٹر دیٹ ہیز اے ضمہ، یعنی اگر کوئی آپ کو موٹا حرف آئے تلاوت کے درمیان اور اس موٹے حرف پر آپ دیکھو گے کہ پیش لکھا ہوا ہے، یا پھر آپ دیکھو گے کہ موٹا حرف سے پہلے آپ حمزہ دیکھو گے، حمزہ الف دونوں صحیح ہیں. تو اگر حمزہ کب ہو جائے گا، جب اس پر حرکت آ جائے گی، بغیر حرکت کے اس کو الف کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ دیکھو گے کہ موٹے حرف پر آپ ضمہ یا پیش کو، دونوں سیم ہیں، پیش دیکھو گے، یا پھر موٹے حرف پر آپ جزم یا ساکن کو دیکھو گے اور اس سے پہلے آپ کو حمزہ ہے اور حمزہ پر اگر آپ پیش دیکھو گے، تو دونوں صورتوں میں آپ کو کیا کرنا ہے، اس کو موٹا کر کے ادا کرنا ہے. لیکن بنسبت زبر کے یہاں پر تفخیم کے لیول میں ادائیگی میں تھوڑا یعنی کم رہے گا. ٹھیک ہے، ادائیگی میں موٹاپن تھوڑا کم رہے گا کیونکہ یہ لیولز کے حساب سے میں آپ کو بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے، اب یہاں پر آپ جب اس کو پڑھیں گے کیسے پڑھیں گے، اخریجت، اخریجت، خروجا یا خروجن. ٹھیک ہے، خو 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 اخ 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 اس طرح سے آئے گا. ٹھیک ہے، تو آپ ہی اگر جب پڑھیں گے نا، غور کر کے پڑھیں گے تو آپ ہی کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ موٹے حرف پر اگر زبر آئے تو اس کی ادائیگی اگر آپ پراپرلی کریں گے مخرج کے ساتھ اور زبر کو صحیح سے اس کو یعنی موٹا کرتے ہوئے، تو آپ کو خود معلوم ہوگا کہ زبر کے ساتھ یعنی لیول تھوڑا موٹا ہی ہوتا ہے اور پیش کے ساتھ اس سے تھوڑا ڈفرنس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، موٹاپن میں پڑھتے وقت. تو یہ ہوا سیکنڈ لیول. ٹھیک ہے، تھرڈ لیول جو ہے تفخیم لیٹر دیٹ ہیز اے کسرہ، یعنی موٹا حرف آ رہا ہے لیکن آپ دیکھو گے کہ اس کے نیچے کسرہ لگا ہوا ہے، کسرہ مانے زیر لگا ہوا ہے. تو یہاں پر کیا ہو جائے گا،
آپ کو تو وہ حرف کو موٹا کر کے ہی پڑھنا ہے، لیکن پڑھتے وقت یہ اتنا موٹا نہیں ہوگا جتنا کہ آپ پیش اور زبر لگا کر پڑھو گے، ٹھیک ہے؟ یہ تھوڑا اس کے حساب سے موٹاپے کی یعنی حرف کو موٹا کرنے کی لیول جو ہوتی ہے وہ تھوڑی کم ہو جاتی ہے. جیسے یہاں پر آپ دیکھیں خطابہ، خی خی، یہ خی یا خو اس طرح سے موٹا نہیں ہوگا ایک دم سے. آپ اس کا ساؤنڈ تو دیں گے، مخرج میں آپ موٹے حرف کو موٹا کر کے ہی پڑھیں گے، لیکن چونکہ زیر آنے کی وجہ سے اس کے موٹا ادا ہونے میں تھوڑا ہلکا پن آ جاتا ہے. جیسے کہ آپ یہاں دیکھیں خطابہ، سخریہ، سخریہ، اس کو میں سخریہ اس طرح سے نہیں پڑھ سکتی، ٹھیک ہے؟ ادائیگی کے وقت آپ کو اور مجھے معلوم ہو رہا ہے کہ خواہ موٹا حرف ہے، ہم موٹا ہی ادا کریں گے، لیکن زیر آنے کی صورت میں کیا ہوگا؟ ایک دم سے زبر یا پیش کی طرح بہت موٹا نہیں ہوگا، بلکہ تھوڑا سا ہلکا سا باریک ہی ہوگا، یہ یعنی لیول میں باریک ہوگا، اس طرح کا نہیں کہ باریک ادا کریں گے اس کو. اب جیسے سخریہ، سخریہ اس طرح سے نہیں، سخریہ، سخریہ، خطاب، خطاب. آپ خود دیکھ سکتے ہو کہ تھوڑا ڈفرنس آ رہا ہے ادائیگی میں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہوا آپ کو مدرسۃ الاہل مصر کے بارے میں 3 لیولز. اب اس سے سمپل اگر انداز میں سمجھایا گیا تو کیا سمجھ میں آیا؟ جو موٹے حروف ہیں 7 ہیں، اور 7 موٹے حروف پر یعنی اگر 7 موٹے حروف میں سے کوئی ایک حرف پر اگر زبر آئے تو وہاں پر آپ کو بہت زیادہ صحیح سے موٹا کر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ حرف کو. سیکنڈ لیول پر جو رہے گا، اگر کسی 7 حروف ان 7 حروف میں سے اگر ایک حرف پر پیش آئے تو وہاں پر آپ کو تھوڑا تفخیم کا لیول کم ہوگا، یعنی فتحہ سے تھوڑا کم رہے گا. تھرڈ جو آپ یہاں پر سمجھے، اگر کوئی مخفم لیٹر یا موٹے حرف پر آپ زیر دیکھو گے اس کے نیچے، تو الحمدللہ یہاں پر یہ تفخیم کا تیسرا لیول رہے گا. تو یہ پڑھتے وقت اگر آپ مخارج کو صحیح طریقے سے سیکھ لیں گے تو آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا، اور انشاءاللہ آپ اس کو صحیح سے ادا کریں گے. ہاں، یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہوا آپ کا مدرسۃ الاہل مصر کے بارے میں خلاصہ، جو کہ 3 لیولز ہیں. اب اس سے مدرسۃ الاہل شام جو 5 لیولز کہتے ہیں، ان میں اور ان میں کیا فرق ہے، اس کو سمجھیں گے اور جانیں گے انشاءاللہ. جی، یہاں پر اگر آپ سکرین پر دیکھیں تو مدرسۃ الاہل شام میں تفخیم کے یا موٹے حروف کو موٹا کر کے پڑھنے کے 5 لیولز بتائے گئے ہیں. تو سب سے پہلا لیول اس میں کیا ہے، یہ الحمدللہ ہم دیکھیں گے. تو the استعالہ لیٹر with فتحہ and followed by الف. تو ان کے مطابق یہ کیا کرتے ہیں، سب سے پہلا لیول کس کو ظاہر کرتے ہیں، وہ یہ کہ اگر کوئی یعنی حرف موٹا حرف آئے اور اس موٹے حرف کے ساتھ اگر الف جڑا ہوا ہو اور اس کے موٹے حرف پر زبر ہو، تو یہ لیول میں سب سے پہلے اس کو کنسیڈر کرتے ہیں. اب میں اہل مصر میں آپ کو کیا بتائی، وہ دونوں کو ایک ہی جگہ پہ جمع کر لیے تھے، یعنی موٹے حرف کے ساتھ الف آنا اور زبر آنا. اور دوسرا وہ کیا کیے، موٹے حرف کے ساتھ الف نہ آئے اور پھر خالی زبر ہے، تو دونوں کو وہ ایک ہی لیول میں لے کر آ گئے، جمع کر دیے، کمبائن کر دیے. لیکن یہ کیا کر دیے، آسانی ہونے کے لیے یہ ڈیوائڈ کر لیے. یہ پہلے کیا کیے، فرسٹ لیول یہ کیا بتائے، کوئی بھی 7 حروف موٹے حروف میں سے ایک حرف آئے موٹا حرف اور اس پر زبر ہو اور اس کے ساتھ الف جڑا ہوا ہو، تو یہ لیول 1 ہے کر کے یہ بتا دیے. ٹھیک ہے، بس یہ تھوڑی سی باریکیاں ہیں اس طرح کی. تو یہاں پر یہ اس طرح سے اس کو لیول 1 بتائے، اور یہاں پر اگزامپل کے طور پر یہ کیا بتا رہے ہیں، صابیرا، صابیرا، خائفین، خائفین، اس طرح سے
ये मोटे हर्फ पर जबर और फिर अलिफ आना साथ में मिलकर यानी हुरूफ मद्दा, हर्फ मद्दा होना, तो ये इसको कहे कि ये लेवल 1 है। ठीक है, अब नेक्स्ट आप देखें लेवल 2 में ये क्या बता रहे हैं, अगर कोई मोटा हर्फ आए और उस पर जबर हो। लेकिन हम अहले मिस्र में क्या पढ़े थे कि ये दोनों कंबाइन कर दिए थे, मोटा हर्फ के साथ जबर हो और अलिफ हो तो वो पहला लेवल है, और फिर सिर्फ मोटा हर्फ हो और उस पर जबर हो बगैर अलिफ के तो वो भी पहला लेवल है। तो वो दोनों को कंबाइन कर दिए, ये दोनों को डिवाइड कर दिए। ये क्या किए, मोटे हर्फ पर सिर्फ जबर आया तो इसको लेवल 2 में लेकर आ गए। तफखीम के हिसाब से ये इसको लेवल 2 कंसिडर करते हैं मदरसतुल अहले मिस्र, सॉरी अहले शाम। तो यहीं पे आपको समझ में आता है कि आप वो फॉलो करो चाहे ये फॉलो करो, दोनों सेम है, बस थोड़े खुलासे में डिफरेंस है इनके और उनके। ठीक है, लेवल्स जो दिए गए हैं उसमें अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हुआ आपका लेवल 2। अगर कोई हुरूफ इस्तिआला में से अगर कोई हर्फ पर फतहा हो या जबर हो तो इसको हम क्या करेंगे, एंड इट इज नॉट फॉलोड बाय अलिफ, यानी वो अलिफ के साथ नहीं आएगा बल्कि मोटे हर्फ पर डायरेक्टली सिर्फ जबर रहा, तो वो लेवल 2 कंसिडर किया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल पर आप देखें, सब्रन, सब्रन, खज़ाइनु, खज़ाइनु, इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट जो है अल्हम्दुलिल्लाह थर्ड लेवल, ये जिसको कंसिडर करते हैं वो क्या है, द इस्तिआला लेटर विद दम्मा। वहां पे हम क्या पढ़े थे मदरसतुल अहले मिस्र में, इसको सेकेंड लेवल पर पढ़े थे। ठीक है, यहाँ पर ये इसको थर्ड लेवल कंसिडर कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं ये, अगर किसी मोटे हर्फ पर सात में से किसी एक मोटे हर्फ पर अगर पेश आए, दम्मा आए, तो वहां पर हम इसको लेवल 3 का तफखीम कंसिडर करेंगे। पढ़ते वक्त आपको अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आएगा। ये जैसे जबर के ऊपर, मोटा हर्फ के ऊपर अगर जबर आए तो ये उतना मोटा नहीं अदा होगा। ठीक है, यानी सॉरी, जैसे हर्फ पर मोटे हर्फ पर जबर आए तो वो जितना मोटापन से अदा होगा या लेवल से अदा होगा, वही अगर मोटे हर्फ पर पेश आए तो इतना आपको लेवल में यानी वो तफखीम या मुखफ़्फ़म नहीं मालूम होगा, अदायगी में ही आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखें, सुबहन, सुबहन, सुबहन। ठीक है, खुबरन, 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 थोड़ा यानी तफखीम के लेवल में पढ़ते वक्त ही हमें समझ में आ जाता है। जबर हो तो ज्यादा हाई लेवल रहेगा, थोड़ा पेश है तो मोटे हर्फ पर थोड़ा लेवल आपको पढ़ते वक्त ही कम लगेगा, अंदाजा हो जाएगा उसको उसका आपको। ठीक है, तो इस तरह से ये लेवल 3 है। अब नेक्स्ट जो है अल्हम्दुलिल्लाह आप देखोगे कि लेवल 4 ये किसको कंसिडर करते हैं, द लेटर ऑफ इस्तिआला इज साकिन एंड आई डोंट केयर व्हाट इज द ववल बिफोर। यानी ये कह रहे हैं, अगर फोर्थ लेवल ये किसको दे रहे हैं तफखीम के, ये कह रहे हैं कि अगर कोई मोटे हर्फ पर यानी 7 हुरूफ जो हैं उनमें से कोई मोटा हर्फ आ रहा है और उस पर अगर जज़म है, ठीक है, मोटा हर्फ आ रहा है और उस पर जज़म है या सुकून है, लेकिन उससे पहले वाले हर्फ पर चाहे जबर हो, चाहे पेश हो, चाहे कुछ भी हो, यानी जबर हो पेश हो कुछ भी हो, दोनों सूरतों में आपको ये क्या होगा, मुखफ़्फ़म ही पढ़ा जाएगा। ठीक है, कंसिडर क्या किया जा रहा है यहाँ पे लेवल 4 में कि आपको मोटे हर्फ पर अगर जज़म है तो वहां पे अंडरस्टूड है कि आपको इसे मोटा पढ़ना है, भले ही उससे पहले वाले हर्फ पर जबर हो या पेश हो। ठीक है, ये कंसिडर नहीं करेंगे बल्कि जज़म वाले मोटे हर्फ को कंसिडर करके हमें इसे लेवल 4 के मुताबिक इसको अदा करना है। अब यहाँ पर जो स्क्रीन पर दिए गए एग्जाम्पल्स हैं मैं उसको आपके सामने पढ़ूंगी तो इंशाल्लाह समझ में आएगा। कैसे, अतस्बिरूना, अतस्बिरूना, मखतूम,
मखतूम, युस्लिह, युस्लिह, सुखरिया, सुखरिया, इस तरह से। ठीक है, यानी मोटे हर्फ पर जज़म आ रही है तो हम उस मोटे हर्फ को बारीक नहीं पढ़ेंगे, भले ही उससे पहले पेश या जबर हो, दोनों सूरतों में हमें मोटे हर्फ का हक अदा करना है और उसको उसी तरह से पढ़ना है। अब इसको हम अतस्बिरूना को हम ना अतस्बिरूना नहीं पढ़ेंगे। अगर हम अतस्बिरूना कर देंगे तो वो वहां पे क्या होगा, सौद सीन में बदल जाएगा। अगर सौद सीन में बदल गया क्या होगा, माना ही बदल जाएगा, और अगर माना बदल गया तो वहां पे लहने जली होगा, हराम गलती हो जाएगी। ठीक है, मखतूम, अब यहाँ पे आप मखतूम की जगह मखतूम पढ़ दिए, या फिर आप मखतूम पढ़ दिए, खौ की जगह खौफ कर दिए, या खौ की जगह गईन की आवाज लेकर आ गए, तो वहां पे आपका क्या होगा, वही एक तो हर्फ बदलेगा, माना बदलेगा, लहने जली होगा, हराम गलती हो जाएगी और गुनाह में जाएंगे हम। इसीलिए मखरज का सीखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, तो ये हुआ आपका फोर्थ लेवल। अब यहाँ पे फिफ्थ लेवल जो है वो है द इस्तिआला लेटर इज विद कसरा। तो ये फिफ्थ लेवल पर कौन सा लेकर आए, अगर कोई मोटा हर्फ हो और उसके नीचे जेर हो। वहां पर हम क्या पढ़े, अहले मिस्र के मदरसे के मुताबिक ये वो क्या किए थे, इसको थर्ड लेवल पर कंसिडर किए थे, यहाँ पर ये इसको फिफ्थ लेवल पर लेकर आ गए। लेकिन दोनों सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बस अदायगी हमें सीखनी है और समझनी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि अगर कोई मोटा हर्फ हो और उसके नीचे अगर कसरा आए तो हम उसको मोटा ही अदा करेंगे, लेकिन बनिस्बत दूसरे दम्मा और फतहा के मुकाबले में यहाँ पर जेर या कसरा आने की सूरत में वो जो मोटापे का लेवल होता है अदायगी के वक्त वो थोड़ा कम महसूस होता है हमें। ठीक है, ये नहीं कि कम कर देना है या इसको लाइट लेटर की तरह यानी बारीक पढ़ देना है, इस तरह का नहीं है। इसको मोटा ही अदा करेंगे, लेकिन मोटा अदा करते हुए ये साउंड में इतना मोटा नहीं रहेगा जितना कि जबर और पेश आने के वक्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल क्या दिया गया है, सिबगतन, सिबगतन। ठीक है, मैं यहाँ पर सिबगतन की जगह सिबगतन कर दी, तो आपको ही पता चल रहा होगा शायद मेरे अदायगी में कि मैं सौद की जगह सीन को पढ़ी, जबकि आप और मैं आगे चलकर इंशाल्लाह जब मिसबा क्लैरिटी देंगी आपको, तो सीन और सौद जो हैं उनके आर्टिकुलेशन पॉइंट यानी मखरज का पॉइंट एक ही है, लेकिन फर्क क्या है, सीन जो है वो हमेशा बारीक अदा होगा, सौद जो है वो हमेशा मोटा अदा होगा, और सौद के लिए आपको मखरज के साथ साथ पीछे से जबान को भी उठाना है। ठीक है, तो फर्क मालूम होना चाहिए और अदायगी सही से होनी चाहिए। अब यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल जो है, खिताब, खिताब, खी खी, ठीक है, खिताब इस तरह से नहीं पढ़ूंगी मैं, खिताब, खिताब, सॉरी इस तरह से पढ़ूंगी। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब तिलावत करते वक्त, मोटे हुरूफ को अदा करते वक्त जबर पेश या जेर आए तो पढ़ते हुए हमारे से जो चीजों का हमें यानी ख्याल रखना है और जो चीजों में हमारी गलती होती है उस पर हम थोड़ा गौर करेंगे। अब मैं 5 लेवल्स आपको क्या बताई मदरसतुल अहले शाम के। पहला लेवल कौन सा है, अगर कोई मोटा हर्फ आए हुरूफ इस्तिआला में से यानी मोटे हुरूफ 7 जो हैं उनमें से अगर कोई मोटा हर्फ आए और वो मोटे हर्फ पर जबर हो और उसके साथ अलिफ हो तो वो सबसे पहला लेवल तफखीम का कंसिडर किया जाएगा। दूसरा जो लेवल है, अगर कोई मोटा हर्फ आ रहा है और उसके ऊपर अगर जबर है तो वो दूसरा लेवल कंसिडर किया जाएगा। तीसरा लेवल जो है, अगर कोई मोटा हर्फ आ रहा है और उस पर अगर पेश है तो वो उस तरह से तीसरे लेवल की अदायगी में लाकर उसको अदा करेंगे। यानी अदायगी में लाना मतलब अदा करते वक्त ही आपको मालूम होगा कि तफखीम के लेवल में मोटा करके पढ़ने के लेवल में थोड़ी कमी होती है बनिस्बत जबर के। फोर्थ लेवल जो है
کوئی بھی موٹا حرف آئے اور اس پر جزم یا سکون ہو، بھلے ہی اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہو یا پیش ہو، دونوں صورتوں میں آپ کیا کنسیڈر کرو گے؟ اس موٹے حرف پر جزم جو ہے اس کو موٹا کر کے ہی ادا کرو گے، لیکن یہ اتنا موٹا نہیں ادا ہوگا پڑھتے وقت جتنا کہ اس سے پہلے کے 3 لیولز میں ادا ہوا تھا۔ اب 5واں لیول جو ہے، اگر کوئی موٹا حرف آئے اور اس کے نیچے اگر کسرہ یا زیر ہو تو ہم اس کو اسی طرح سے ادا کریں گے، یعنی حرف کو باریک نہیں کریں گے، موٹا ہی ادا کریں گے، لیکن بنسبت اس سے پہلے کے جو 4 لیولز ہیں اس کے مقابلے میں اگر پڑھیں گے تو تھوڑا تفخیم کے یا مخفم پڑھنے کے لیول میں کمی محسوس ہوگی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ حرف کو بدل دیں گے یا حرف کو باریک پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو امید ہے آپ لوگوں کو اتنا سمجھ میں آ گیا ہوگا انشاءاللہ۔ پھر لاسٹ جو ہے جس بات پر ہمیں اٹینشن پے کرنا ہے، وی شوڈ پے اٹینشن ٹو 2 مسٹیکس، یعنی پڑھتے وقت 2 غلطیوں کا جو ہمیں خاص کر خیال رکھنا ہے اس کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، the exaggeration in the تفخیم of the letter of استعالہ with کسرہ، تو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جب ہم تفخیم کا لیٹر یعنی مخفم پڑھا جانے والا لیٹر پڑھیں گے تو اس کو بہت زیادہ ایگزیجریٹ، کیسے کہوں میں اس کو اردو میں صحیح ورڈ کیا رہے گا، مجھے پتا نہیں مجھے کیسے اس کو بتانا ہے، یعنی اس کو جس طرح سے آپ کو ادا کرنا ہے ویسے ہی ادا کریں گے۔ اس کو یہ نہیں کہیں گے جیسا موٹا ہے حرف کر کے اس کو بہت زیادہ آپ اپنے انداز سے اپنے مطابق اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے، جبکہ یہاں پہ جو کہا گیا کہ موٹا حرف ہے اور اس کو باریک، موٹا حرف ہے اور اس کے نیچے زیر ہے تو اس کو اسی ڈھنگ سے ادا کرنا ہے، تو ہم اس کو اپنے انداز سے اپنے حساب سے جیسے چاہے کر کے ادا نہیں کر سکتے۔ اب جیسا یہاں پہ قوف دیا گیا ہے تو یہاں پہ قیلا قیلا اسی طرح سے آئے گا، ہم اس کو ایگزیجریٹ کرتے ہوئے یعنی اپنے انداز سے جیسے چاہا اس کو پڑھتے ہوئے قیلا قیلا اس طرح سے سب نہیں پڑھ سکتے۔ ٹھیک ہے، اب نیکسٹ جو ورڈ ہے وغیدو، وغیدو اس طرح سے، وغیدو اس طرح سے جیسے چاہے نہیں کر سکتے۔ بخیلا بخیلا، ٹھیک ہے، اس طرح سے تو صحیح سے ادا کرنا سیکھنا ہے، غلطیاں اپنے انداز سے نہیں کر سکتے۔ سیکنڈ جو نوٹبل بات یہاں پہ ہے جو ہمیں یاد رکھنی ہے، المکسور the exaggeration that we hear in the تخلیل of the letter of استعالہ with کسرہ، یعنی تخلیل of the letter مانے اگر ہم یعنی کوئی حرف کو یا کوئی ورڈ کو ادا کریں تو مخرج نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے یا مخرج کی جو جگہ سے حرف نکلتا ہے وہ معلوم نہیں ہونے کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں، اکثر ہم میں سے بہت لوگ کیا کرتے ہیں، قوف کی جگہ کاف پڑھ دیتے ہیں، کاف کی جگہ خا پڑھ دیتے ہیں۔ اکثر جو غلطیاں ہوتی ہیں قوف کو لے کر وہ کیا ہوتی ہیں، خا کی جگہ قوف پڑھ دینا، قوف کی جگہ خا پڑھ دینا، قوف کی جگہ کاف پڑھ دینا، اس طرح کے۔ ٹھیک ہے، اچھا مبالغہ آرائی، اب اتنی فصیح اردو تو میں اور آپ سمجھیں گے سنا، دوسرے نہیں سمجھ پائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو قیلا کو کیلا کہہ دینا، تو یہ کیا ہو گیا آپ کا، کسرہ تو ہے، آپ نے کسرہ کو ادا تو کیا لیکن کسرہ کو ادا کرنے کے چکر میں موٹے حرف کو آپ کیا کر دیے، ٹوٹلی اس کو بدل کے دوسرے حرف کی طرح پڑھ دیے اور یہ بھی کر دیے کہ اس کو یعنی لائٹ لیٹر بنا دیے۔ اب یہاں پر آپ دیکھو گے قوف اور کاف کا مخرج قریب ہے، ٹھیک ہے، زبان کی جڑ اٹھ کر اوپر کے نرم تالو سے لگے تو آپ کو قوف ادا ہوگا، وہی اگر زبان کی جڑ اٹھ کر یعنی پیچھے سے اٹھ کر اگر سخت تالو کو لگے تو کاف ادا ہوگا، تو مخرج ان کا قریب ہے لیکن قریب ہے کر کے ہم قوف کو کاف، کاف کو قوف نہیں بنا سکتے۔ ٹھیک ہے، اور دوسری چیز کیا ہے، اگر آپ یہ کر دو گے تو کیا ہوگا، ہیوی لیٹر جا کر آپ کو نا باریک لیٹر ہو جائے گا، موٹا لیٹر ہو جائے گا، تفخیم پڑھنے کی جگہ آپ کیا کرو گے، ترقیق پڑھ دو گے، تو یہی اس سے کیا ہوگا، وہی سیم جو میں بتائی کہ لہنے جلی ہوگا، حرام غلطی ہوگی اور گناہ میں جائیں گے۔ قرآن کا ایک حرف پڑھنے سے جو ہمیں نیکیاں ملتی ہیں وہ 10 نیکیاں ہیں، ٹھیک ہے، اب وہ 10 نیکیوں کی بجا ہم کیا کریں گے، گناہ لکھائیں گے اپنے اعمال نامے میں، تو اسی لیے دیکھیے یہ
چیزیں ایسی ہیں ہماری زندگی میں کہ ہم زندگی کے اس سفر میں نا بہت کچھ سیکھ لیے، حالات کے حساب سے سیکھے یا بچپن سے سیکھتے ہوئے پلے بڑے، جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے نا، جو جو ضروریات اپنی زندگی کی تھی اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتے بھی گئے اور سیکھتے بھی گئے۔ ٹھیک ہے، کئی ساری ایسی چیزیں تھی جو ہمارے پہلے نانی دادی یا مائیں وغیرہ نہیں کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، چاہے وہ لباس سے ہو یا کچن کے کام کے حساب سے ہو یا کچھ بھی ہو، پہلے کے زمانے کے حساب سے آج کے زمانے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہم اس کو تو دنیا داری کے حساب سے اڈاپٹ کر کے چلے گئے، لیکن جو دینداری کے لحاظ سے ہمیں جو قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنا تھا، آج ہم یعنی میں خود بھی نا کہہ نہیں سکتی کہ میں پرفیکٹ ہوں۔ ٹھیک ہے، چلے انسان ہونے کے ناطے انسان کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے، اگر وہ پرفیکٹ ہو گیا، وہ پرفیکٹ ہو تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ، لیکن بتانے کا مقصد میرا یہ ہے کہ ہم اس کو لاپرواہی برتتے ہوئے ارے چلیں اتنی عمر ہو گئی، کہاں سے پڑھیں گے، کیسے سیکھیں گے، اب زبان نہیں پلٹے گی، اتنا سب یاد نہیں ہوتا، ہمارے استاد ہمیں یہ نہیں سکھائے، پڑھنا سکھائی، اب یہ کیا ہے، نئے نئے طریقے، نئی نئی باتیں، کیا کیا سننے کو مل رہا ہے سیکھنے، اس طرح سے ہم کہہ کر ایکسکیوز نہیں کر سکتے اپنی زندگی میں، بلکہ اللہ کا کلام ہے کہ آپ اور میں اللہ کو جا کر یہ بتائیں گے کہ اللہ پہلے موقع نہیں تھے، شاید مدارس ایسے نہیں تھے، آن لائن کلاسز نہیں تھے، کورونا کی تباہی تو بہت ہوئی، لیکن اس کے ساتھ اتنا یعنی ماشاءاللہ تبارک اللہ علم آن لائن آنے کی وجہ سے آج گھر بیٹھے گھروں تک علم پہنچ رہا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کو فیس بننی ہے، یہ نہیں کہ آپ کو جدوجہد کرنی ہے، چل کر جانا ہے، یا کسی کو کہنا ہے کہ آپ کو لے جائیں چھوڑ کر آئیں مدرسے میں، کچھ بھی معاملہ نہیں، بس موبائل ہے ہاتھ میں۔ موبائل کی خرابیاں تو کئی ساری ہیں، لیکن اچھائیاں بھی انگنت ہیں اگر انسان چاہے لینا تو۔ ٹھیک ہے، تو گھر بیٹھے آپ کے ہاتھ میں جو یہ چھوٹی سی چیز ہے، اگر اس کا فائدہ اٹھائیں آپ اور اس کو صحیح طریقے سے استعمال کریں، تو میں تو کہوں گی الحمدللہ، شاید یہ ادنی سی کوشش اللہ کی نظر میں یعنی راضی ہونے والا عمل بن جائے، اور آپ کو اور مجھے مغفرت کا باعث بنا دے اور جنت کو لے جانے والا بن جائے۔ اور اس سے امپورٹنٹ، اس سے پہلے بات کیا ہے کہ ہم تا زندگی اپنی گزار کر اللہ سے یہ کہیں گے کہ اللہ پاک، آپ نے ایک کلام کی یعنی کلام پاک ہمیں دیا تھا، اور ہم اس کو صحیح طریقے سے اپنی زندگی میں پڑھ بھی نہیں پائے موقع ہونے کے باوجود، دنیا داری کے ایکسکیوز بنا سکیں گے کیا ہم قیامت کے دن؟ تو یہ سب بہت غور طلب باتیں ہوتی ہیں اپنی زندگی میں۔ تو چاہیے کہ ایک ٹیچر کا کام ہوتا ہے کہ وہ سامنے اپنے اسٹوڈنٹس کو اچھے طریقے سے سمجھائے یا سکھائے جو علم ہے، الحمدللہ اس سے ہمارے علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے، لیکن ایک اسٹوڈنٹ کا کام بھی ہوتا ہے کہ وہ کوشش کرے کہ زیادہ سے زیادہ ان سب چیزوں سے جڑے، اپنا وقت نکالے۔ دنیا داری ہر ایک کے لیے ہے، ذمہ داریاں اور مصروفیات ہر ایک کے لیے ہیں، لیکن جہاں پر شوق اور جذبہ ہونا، نیت اور ارادے ہوں، اللہ سبحانہ وتعالی اس نیک نیتی کو کامیاب کریں گے ضرور، راستے بنائیں گے ضرور اللہ، الحمدللہ۔ تو بس ایک ٹیچر کا کام ہے سمجھا دینا، لیکن ایک اسٹوڈنٹ کا کام ہوتا ہے اس کے پیچھے تھوڑی جدوجہد کر کے اس کو یعنی حاصل کرنا اپنی زندگی میں۔ اور قرآن پڑھنا ہے، کوئی مذاق کی بات نہیں ہے۔ انشاءاللہ آپ اور میں یہ ارادے کے ساتھ آج اٹھیں گے کہ رمضان آنے تک، ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو اللہ ہماری مغفرت فرمائے ان کوتاہیوں کو، ان غلطیوں کو جو جانے انجانے میں ہم سے قرآن پڑھنے میں ہو گئیں، لیکن اس کے بعد کم از کم رمضان تک جو آپ میرے سے، مصباح سے یا دوسرے تمام ٹیچرز سے کہیں سے بھی آپ جو بھی سیکھیں گے، وہ علم کو لیتے ہوئے چلیں گے، اپلائی کریں گے اور رمضان کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، یہی میرا بھی مقصد ہے اور تمام کا بھی مقصد ہے آپ کے لیے، اور آپ کو بھی ہونا چاہیے انشاءاللہ۔ اور سب سے پہلے تو اس پر پختہ ارادہ، کثرت سے اللہ کے ساتھ جڑنا، اللہ سے دعائیں کرنا کہ اللہ آپ کے اور میرے حق میں، سب کے حق میں آسانیاں فرمائیں، اور تیسرا اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا، محنت کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، وقت بنائیں اور محنت کریں انشاءاللہ۔ اللہم آمین، اللہ آپ کو اور مجھے کامیابی عطا کرے اس چیز میں۔ تو بس اتنے یہ خلاصے آج کے میں یہاں تک ختم کروں گی، کیونکہ اگر اس سے زیادہ اگر میں کروں تو شاید آپ کو بھی کنفیوز ہو جائے، تو کلاس یہاں تک وائنڈ اپ کریں گے۔ تو دونوں خلاصے ہو گئے،
2 لیولز جو 2 مدارس کے حساب سے جو تھے وہ میں آپ کے سامنے آج ذکر کر دی. اگر کوئی ڈاؤٹس ہیں آپ کے پاس وقت ہے الحمدللہ 15 سے 20 منٹ تک آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں. اگر دوبارہ کچھ چاہیں کہ آپ میں بتاؤں آپ کو تو آپ وہ بھی پوچھ سکتے ہیں, یا پرسنلی آپ کنیکٹ کر کے مجھ سے اگر کچھ سوال کرنا چاہیں تو الحمدللہ آپ وہ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیرن کثیر. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. استغفر اللہ لک استغفر اللہ لک ولکم استغفر اللہ لنا ولکم. سوری جی, ریکارڈنگ